گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صاحبزادہ اتار جانشین امیر اہل سنت دعوت القادم القدسیہ کا یہ پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضور نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مرۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو اس ایک مرتبہ پڑھے ہوئے درود پاک کی برکت سے اللہ کریم درود پاک پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کال شامل کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں کیسی تھی، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بالکل جو ہے نا وہ نرالی ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ واحد دنیا کی شخصیتیں کہ جن کی آنکھوں کے بارے میں 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی سوال کیا جاتا ہے۔ واہ، آنکھیں کیسی تھی تو بال مبارک کیسے تھے، تو سفید بال کتنے تھے، واہ، تو چلنے کا کیا طریقہ تھا، تو پاؤں مبارک کیسے تھے، تو ہاتھ مبارک کیسے تھے، تو چہرہ مبارک کیسا تھا۔ دنیا میں واحد ایک شخصیت ہے۔ واہ، تو علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک آنکھیں تھیں یہ بڑی تھی صحیح، اور سرمگی تھی، یعنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں نہیں تھی، چھوٹی نہیں تھی، صحیح، بڑی تھی، واہ، اور سرمگی تھی، یعنی ہاں ہاں، جو بھی دیکھتا ان کو ایسا لگتا ہے کہ سرما لگائے ہوئے، اللہ 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 اللہ، اور پلکیں جو ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نا یہ لمبی تھی، دراز تھی، واہ، سبحان اللہ، اور آنکھوں کی سفیدی میں باریک سرخ ڈورے بھی تھے۔ سبحان، ہمارے آقا کی کیا شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت محمد سنت نے ایک مقام پر جو ہے وہ کیا خوب بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ ہے نا جی، ایک اور مقام پر بھی لکھا ہے کہ گوش شاہ کہتے ہیں فریاد رسی کو ہم ہیں، اور وعدائے چشم ہیں بخشائیں گے گویا ہو کر۔ تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے اپنے امتیوں کی بخشش کے لیے جو ہے وہ آنسو بہائے ہیں۔ اسی کو بھی ایک مضمون میں بیان کیا ایک شعر میں کہ ہنسا کیے نابکار بندے اور رویا کیے زار زار آقا۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان کرم سے جو ہے وہ آنسو بہیں اور حضور بخشش کی دعائیں فرمائیں، تو ایک امتی کا انداز ان عنایتوں کو دیکھ کر جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جس طرح دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز عبادت الہی میں گزرتے تھے، جی، اچھا امت کے لیے گزرتے تھے، امت کے لیے دعا کرتے رہنا، جب پیدا ہوئے تب بھی رب حبلی امتی، اور جب دنیا سے جب پردہ فرمانے لگے اس وقت بھی جو ہونٹ جو ہل لیتے ان میں بھی امتی 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 امتی، یا قیامت کے دن بھی سلم سلم رب سلم رب سلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار لگاتے یہ ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وقت اپنی امت کو یاد رکھا، اللہ اکبر، یہاں تک کہ قربانی میں بھی امت کی طرف سے قربانی فرمائی۔ تو کہیں بھی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو نہیں بھولا۔ تو امتی کو بھی چاہیے کہ اب چونکہ امتی امت دو ہیں، ایک تو امت اجابت اور ایک امت دعوت، تو جتنے بھی غیر مسلم ہیں یہ امت دعوت میں ہیں، تو یہ بھی امتی مگر امت دعوت، کہ یہ ان کو اسلام کی دعوت ہے، وہ قبول کریں تو امت اجابت بن جائیں گے، نہیں قبول کرتے تو ان کے نصیب۔ الحمدللہ الکریم جو مسلمان ہے وہ امت اجابت ہے،
کہ انہوں نے یہ دعوت قبول کی. اب جب اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت قبول کیے اس کو من عین قبول کیا جائے. کیا بات ہے. کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے کہ جس سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں رنجید ہوں. اللہ. کہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے نا روایتوں میں. یہ گناہ دیکھتے ہیں تو گناہ دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں. ہاں جب وہی برے عمل جب پیش کیے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوتی ہے. اب ہم دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وقت ہر جگہ امتی امتی، اور اب امتی اس کو بھی چاہیے، اس پر لازم ہے کہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرے کہ جس نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں. تو ان کے طور طریقوں پر ہی چلیں سبحان کہ اللہ. اسی میں جو ہے وہ برکت ہے، اسی میں عافیت ہے، اسی میں خیر ہی خیر ہے. واہ واہ. اور جو ان کے طریقے سے ہٹا تو وہ پھر گیا کام سے. تو اگر امت اجابت میں بندہ رہنا چاہتا ہے تو پھر ان کے طور طریقے اپنائیں. عمل کرنا ہوگا. اور حضور اگر حضور کی جو ہے وہ آپ نے تو بتایا کہ چشمان کرم جو ہے وہ دکھتی کیسی تھی، اور اگر حضور کی جو ہے وہ نظر کی جو ہے وہ بات کی جائے تو آسمان پر اٹھائیں تو جو ہے وہ عرش اولا سے پار جائے، اور زمین کی طرف جو ہے وہ نگاہ فرمائیں تو جو ہے وہ تحت سرات جائے. بلکہ یہ تو آپ کے غلاموں کی آسمان کو تو ظاہر ہے کہ ہم سب دیکھ لیتے ہیں. جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وہ دیکھا ہے سر کے آنکھوں سے جو کسی نے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. تو ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے دنیا میں اللہ اکبر. اللہ اکبر. کہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کیا، اللہ اللہ اللہ. اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. تو اور کیا، بس سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا ان سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم کی نگاہ عنایت جو ہے وہ نصیب فرمائے. آمین. آمین. جی کال شامل کرتے ہیں. جاوید اتاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے. آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں دیکھ کر کسی نے پہچانا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بالکل ایسے واقعات ہیں کہ انہیں بچپن میں جو وہ دیکھ کے پہچانا گئے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تجارتی قافلوں میں 3 بار تقریباً سفر کیا ہے. صحیح. وہ جب 12 سال کی عمر شریف تھی تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ ابو طالب جو تھے انہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، بھتیجے بھی تھے نا. صحیح. تو جب یہ ملک شام جا رہے تھے تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی نوازا، ساتھ گئے ان کے. تو وہاں جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بصرہ کا کوئی مقام تھا، وہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یا بصرہ یا بصرہ کا مقام تھا، وہاں قیام ہوا. وہاں بحیرہ نامی ایک راہب تھے، عیسائی سادھو، وہ اہل حق تھے. تو انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ میں نے جو علامات دیکھی ہیں آخری نبی کی وہ میں ان کے اندر پا رہا ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ شجر اور حجر یعنی درخت اور پودے، درخت اور پتھر انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اللہ اکبر. اور ان کی دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے. آپ جو تجارتی سامان لائے ہیں وہ آپ یہیں بیچ دیں، کیونکہ ملک شام میں یہودی رہتے ہیں جو کہ ان کے سخت دشمن ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انہیں شہید کر دیں. ابو طالب کو خوف سا محسوس ہوا، تو لہٰذا انہوں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ وہیں انہوں نے سارا سامان بیچا اور وہیں سے پھر فوری مکہ مکرمہ روانہ ہوئے. اور ان راہب نے جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ سفر کے لیے کچھ تحفہ وغیرہ بھی دیا تھا، توشہ وغیرہ بھی دیا تھا، کیا بات. سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. اللہ 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 سبحان اللہ. مرحبا. ہمارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا کوئی واقعہ سنا ہے؟ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور صفوان، یہ دونوں حتیم کعبہ میں موجود تھے. اب ان دونوں کی آپس میں گفتگو ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے جو ہے نا وہ والد جو ہے نا وہ بدر میں قتل ہوئے، اور بس میں تو مقروض ہوں، میرے کو اتنا قرضہ ہے، میں کیا کروں کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو ادھر صفوان نے کہا کہ بدر میں جو ہے وہ میرے بھی جو ہے نا والد اور اس طرح کے جو ہے نا وہ رشتہ دار اس طرح قتل ہوئے ہیں، اور میرے اندر جو ہے نا وہ بدلے کی آگ جو ہے نا وہ بس
بھڑک رہی ہے، بھڑک رہی ہے، میں چاہتا ہوں کسی طریقے سے بدلہ لوں. تو صفوان نے کہا کہ اچھا، ادھر حضرت عمر نے بھی کہا کہ میرے اندر بھی آگ بھڑک رہی ہے. تو صفوان نے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ تم اپنا یہ کام کرو، یعنی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دو، تمہارا قرض سارا میں ادا کروں گا اور میں تمہارے گھر کی کفالت بھی کروں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے. اچھا، صفوان نے یہ بھی کہا دیکھو کہ میں خانہ کعبہ میں موجود ہوں اور میں یہاں میں تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا اور تم جاؤ. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ارادے سے وہ گھر پہ گئے اور تلوار وغیرہ لی اور ساز و سامان لیا اور اب یہ مدینہ منورہ چل پڑے. اچھا، حضرت عمر نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا ایک بھائی جو ہے وہ مدینہ میں قید ہے. تو صفوان نے جو ہے وہ کہا کہ تم کرو کام اور میں کر دوں گا. اب ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ناپاک ارادے سے اس وقت نکلے. اب یہ پہنچے مدینہ منورہ. فاروق اعظم تو فاروق اعظم ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ. تو انہوں نے جو حضرت عمر کو گردن سے پکڑ لیا اور بارگاہ رسالت میں لے آئے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ کیسے آنا ہوا. اچھا، یہ جو آئے تھے نا، تو تلوار بھی نارمل تلوار نہیں، ایک تو تلوار ہوتی ہے نا، تلوار کو بھی زہر میں بجھا کر لائے تھے. یہ اس ارادے سے آئے تھے پورا، یعنی اگر کٹ بھی لگ جائے وہ زہر اپنا اثر کرے، اپنا اثر کرے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن سے پکڑ کے باہر کے رسالت حاصل کر دیا. خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، پوچھا جی عمر کیسے آنا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو چھڑانے آیا ہوں. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دیتے ہوئے سوال کیا کہ وہ جو صفوان کا اور تمہارا جو معاہدہ ہوا تھا حتیم کعبہ میں، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اب جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو یہ تو بالکل کہا، یہ تو ہم دونوں کے درمیان بات تھی، ان کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے. کیا بات. اور پھر جو ہے نا یہ اب ادھر صفوان یہ دنوں کی گنتی کر رہا تھا کہ کب جو ہے نا یہ عمر واپس آتے ہیں، یہ معاذ اللہ خوشخبری لے کر، یہ خبر لے کر، اس کے نزدیک خوشخبری، اس خبیث کے نزدیک یہ خبر لے کر کہ شہید کر دیا. اور وہ ادھر دن گن رہے اور ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدا ہو گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہ پلٹے مکے کی طرف مسلمان ہو کر. تو جس طرح یہ مسلمانوں کے خلاف تھے نا، اب یہ بالکل کفار کے خلاف. اور وہاں پھر جو مکے میں پہنچ کے انہوں نے کئی کفاروں کو انہوں نے پھر مسلمان کیا. واہ واہ سبحان اللہ. ظاہر ہے کہ شرف صحابیت انہیں ملا. کیا بات ہے. آج بھی ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمدللہ علم غیب کی برکت سے ایمان جو ہے وہ نصیب ہو گیا. کیا بات ہے. مرحبا. سبحان اللہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کیسی تھی؟ دیکھیں، یوں تو ہر نبی خوبرو اور خوش آواز تھے، مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نہیں کیا تھی. کیا بات. مگر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سب سے زیادہ خوبرو اور سب سے زیادہ جو نا وہ اچھی آواز والے تھے، دلکش آواز والے. دلکش آواز والے تھے. اور آپ کی آواز میں جو نا ذرا گرانی پائی جاتی تھی، صحیح. کہ وہ بھی جو نا وہ اوصاف حمیدہ میں شمار ہوتی ہے، یعنی وہ اوصاف کے جن کی تعریف کی جائے، وہ وصف، وہ صفت کے جن کی تعریف کی جائے، ایسی آواز تھی. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خوش آواز ہونے کے ساتھ ساتھ بلند آواز بھی تھے، کہ آپ کی آواز مبارک جو دور دور تک پہنچ جاتی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہر مدینہ میں کہیں دور تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضرین سے خطبے میں جو نا وہ کچھ فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آواز کو دور رہ کر ہی سماعت فرمایا، صحیح سنا. تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سن کر یہ پھر وہیں بیٹھ گئے. اللہ اکبر. واہ واہ واہ. یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک کی شان تھی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی سنا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے. آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. جی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بچوں پر بڑی شفقت فرماتے تھے. آئیے ایک روایت عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابو رافع بن عمرو غفاری کے چچا بیان کرتے ہیں کہ میں لڑک پن میں انصار کے نخلستان میں جاتا. نخلستان یعنی کھجوروں کے باغات میں جاتا اور درختوں پہ ڈھیلے مارتا تھا. پتھر مٹی کے جو ہوتا نا وہ مارتا تھا. تو مجھے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے لڑکے تو درختوں پہ ڈھیلے کیوں مارتا ہے؟ تو میں نے عرض کی کھجوریں کھانے کے لیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ڈھیلے نہ مارا کرو، کھجوریں جو نیچے گری ہوں کھا لیا کرو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سر پر دست شفقت پھیرا اللہ اور یوں دعا فرمائی خدایا اس کا پیٹ بھر دے. دیکھیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کس طرح شفقت فرماتے تھے بچوں پر. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فصل کا کوئی بھی پھل پکتا تو لوگ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لایا کرتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پر دعا پڑھا کرتے خدایا ہمیں اپنے مدینے میں اور اپنے پھل میں اور اپنے مد میں اور اپنے سا میں برکت دے. اس دعا کے بعد بچے جو حاضر خدمت ہوا کرتے ان میں سے سب سے چھوٹے کو وہ پھل عطا فرماتے. اللہ اللہ سبحان اللہ. ہمیں بھی چاہیے کہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے موسم کا جب بھی نیا پھل لائے تو جو ہمارے گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہو نا اسے پیش کریں. کیا بات. پھر چھوٹے سے بڑا پھر یوں بڑا کر کے پھر خود کھائیں. کیا بات. مرحبا سبحان اللہ. بچوں پر شفقت کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ کچھ مزید بھی روشنی ڈالیں کہ بچوں کے حوالے سے جو ڈبل سٹینڈرڈ بہت زیادہ ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کا اپنا بچہ ہے اور وہ شرارتیں کر رہا ہے تو کسی کے سامنے اس کے بارے میں یوں بولیں گے کہ بچہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے، بڑا ذہین ہے. شرارتیں زیادہ کرتا ہے نا، تو ذہین انٹیلیجنٹ بچے کے اندر ایک پھرتی ہوتی ہے اور وہ شرارتیں زیادہ کرتا ہے، اس عقل مند ہونے کی علامت ہے. یہ بھی علامت ہے جی. اور کسی اور کا بچہ شرارتیں کر رہے ہیں اسے بولیں گے کیا شیطان بچہ ہے یہ. یعنی وہی شرارتیں اپنا بچہ کر رہا ہے تو اس کو بول رہے ہیں کہ یہ بڑا ذہین ہے، اور دوسرے کا بچہ کر رہا ہے اس کو شیطان بنا دیا، اس کو شیطان کا ٹیگ لگا دیا. کیا کہیں گے آپ؟ اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جیسے چونکہ بچہ مرفوع القلم ہے جی تو اس سے جو وہ باپ کی دل آزاری ہوگی، سامنے والے کی دل آزاری ہے میرے بچوں کو کیا کہہ رہے ہیں. تو بالکل اس کو صبر کرنا چاہیے. جس طرح اپنے بچے کو صبر کرتے ہیں نا، اپنے بچے کو ذہین کہتے ہیں، تو سامنے والے بچے کو بھی ذہین ہی کہنا چاہیے. ورنہ اپنے بچے کو بھی اگر شیطان کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والے بچے کو بھی شیطان کہیں کہ بڑا شرارتی ہے، بڑا شریر ہے. تو اپنے بچے کو بھی اس طرح نہیں کہنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی دوسروں کے سامنے ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے. کہ چونکہ بچے بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کو بھی اپنی عزت اور بے عزتی کی پہچان ہوتی ہے. اب والد اگر ان کو سب کے سامنے ڈیگریڈ کرے گا تو اس سے پھر ان کے دل میں جو ہے نا وہ والد کے لیے اچھی کیفیت نہیں ہوگی. صحیح بات. پھر وہ ڈرے گا، شرمائے گا باپ کے ساتھ کہیں جانے میں. اس سے بعض وقت ہوتا ہے نا ملاقات میں لوگ آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر تو کہتے ہیں اس کے سمجھاؤ، یہ یوں نہیں کرتا تو یہ کرتا ہے، تو یہ حرکتیں کرتا ہے تو یوں کرتا ہے، یوں نہیں کرتا تو سمجھاؤ. اس کو بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ سمجھانے کی ضرورت تو باپ کو ہے کہ یہ اس بیچارے کو کس طرح ڈیگریڈ کر رہا ہے. صحیح. اب ظاہر ہے کہ اب بچے کی آپ نے برائی کر دی، اب میرے سمجھانے سے کسی اور کے سمجھانے سے کیا وہ سمجھے گا. اور اس کو بھی بڑے طریقے سے بھی نکلنا پڑتا ہے کہ بچے ہی پہ پھر شفقت کا ہاتھ رکھنا پڑتا ہے. میری سنت فرماتے کہ میں جو نا بعض اوقات پھر باپ کے کان میں کہہ دیتا ہوں کہ یار اس طرح کی حرکتیں کرو گے آپ، سمجھانے کی ضرورت تو آپ کو ہے کہ اس طرح جو ہے وہ یہ تو باغی ہوگا بچہ، آپ نے سب کے سامنے اس کی غیبت کر دی. اب یہ بیچارہ میرے بارے میں کیا سوچے گا کہ میرے پیر کے آگے مجھے میرے والد نے ذلیل کر دیا.
اب میں اگر سمجھاؤں گا بھی تو میری بات اس میں کیا اثر کرے گی؟ ٹھیک ہے، تو بیچارہ کہے گا میں تو ڈیگریڈ ہو گیا، یعنی جو چھپی ہوئی تھی بات میری اب ان کو پتہ ہی چل گیا. اب کیا کہ گناہ جب چھپا ہوتا ہے، کوئی ایسی حرکت شنی بری حرکت اگر چھپی ہوتی ہے تو بندہ حیا کرتا ہے، نہیں ان کو پتہ نہ چلے تو یوں ہی بندہ رک جاتا ہے. پتہ چل گیا تو پھر دلیر ہو جاتے. کیا بات، سبحان اللہ، کیا اچھی بات فرمائی آپ نے کہ چیزوں کا خیال رکھا جائے اور بچوں کی بھی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اس کو مجروح نہ ہونے دیا جائے. مجھے ایک اس کا بڑا حضور ایک تجربہ ہوا کہ یوں ہی مجھے بھی کسی نے یوں کہا کہ یوں ہے ایسے ہے ویسے ہے. بہرحال وہ بعض اگر بچے گھر میں ہوتے ہیں تو بچے ہوتے ہیں جیسے وہ کرتے ہی ہوں گے کچھ نہ کچھ شرارت وغیرہ، لیکن میں نے بہرحال پھر اس بچے کو بعد میں محبت پیار کے ساتھ کچھ جو ہے نا وہ عرض کیا. تو سمجھدار بچہ تھا، تو اگلی بار پھر جو ہے نا وہ ہفتہ وار جیسے وہ اس بچے کے دادا آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ شیطان بڑا ہے. اچھا پھر کیا کہا؟ آپ سے مل بھی لیا ہے، آپ نے بھی سمجھایا ہوگا، لیکن یہ بہت شیطان بچہ ہے یہ. یعنی وہ بیچ میں مجھے بھی لپیٹ دیا ساتھ میں کہ بھئی آپ کا بھی مطلب کوئی حال نہیں ہے، آپ کی بات کا بھی کوئی اثر جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ انداز بہرحال درست نہیں ہے. تو بہرحال اولاد کو سمجھانا ہے، آپ نہیں سمجھا پا رہے تو دوسرے کو بھی اگر بیچ میں انوالو کرنا ہے تو وہ اس طریقے سے کریں کہ کم از کم اولاد کا بھرم قائم رہے. مجھے حضرت نگران شورا دامت برکاتہم القدسیہ کی بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے. امیر سنت کی ذات کا آپ نے جو ہے وہ ذکر فرمایا، تو نگران شورا نے ایک مقام پر جو ہے کچھ اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ میری یہ تمنا ہوتی ہے کہ کسی بھی مرید کا نیگیٹو پہلو میرے ذریعے سے اس کے پیر کے سامنے جو ہے وہ نہ جائے. بالکل، یعنی بات جی تاکہ وہ پیر کی نظروں میں ڈیگریڈ نہ ہو. بالکل، یہ مجھے بہت اچھا لگا یہ جان کر. لیکن لوگوں کا جو ایک رویہ انداز دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے نیگیٹو پہلو دوسروں کو بتاتے ہیں. وہ خوراک ہوتے ہیں نا بازوں کی جی، اور وہ اس لیے ہمدردیاں لینے کے لیے، جیسے یہ بڑا مقرر ہے، بڑی رپورٹیں دے رہا ہے، بھائی بالکل ساری نظر رکھ رہا ہے، ایک نمبر آدمی ہے، اور یہ ہمدردیاں لینے کے لیے بھی کیا کرتے ہیں جسے جاسوس بولنے یا کچھ اور بھی لفظ مارکیٹ میں بڑے اس طرح کے جو ہے وہ شکرے چھوڑے ہوئے ابھی پھیلے ہوئے ہیں اس طرح کے. تو کیا کہیں گے جو اس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، یار یہ میں ذرا ان سے تھوڑی جان پہچان ہو جائے یا تھوڑا ان کی نظر عنایت مجھے مل جائے تو اب کیا ہے ہاں فلاں یوں کر رہا تھا، فلاں یوں کر رہا تھا، ہاں یہ خبر ہے، ہاں وہ خبر ہے، ہاں یہ ہو گیا، ہاں وہ ہو گیا، اس نے یوں کر دیا. اس رویے پر، اس بندے پر، اور جو اس طرح کی سن رہا ہے اور پھر اس کی مطلوبہ توجہ بھی اس کو جو ہے وہ دے رہا ہے، ان دونوں پر جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو یہ کہ تصدیق ہونی چاہیے کہ واقعی وہ بندہ ایسا کر رہا ہے یا نہیں، یعنی اس کی خبر درست ہے یا نہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اب اگر خبر درست ہے، جی خبر درست ہے تو بلا وجہ شرعی بیان کرے تو غیبت ہوئی، اور خبر اگر درست نہیں ہے تو بہتان ہوا. اللہ، اور دونوں کے عذاب پہ بندہ غور کر لے. اللہ بچا. اسی طرح جیسا نہ غیبت کرنا گناہ ہے، اس طرح غیبت سننا بھی گناہ ہے. اس کے اور کوئی کام ہی نہیں ہے نا اصل میں. سمجھے پنچایتی پنچات، اس کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. قرآن پاک ہے ولا تجسسو، جی، اور ٹوہ میں نہ پڑو. جی، تو قرآن پاک تو حکم کچھ اور دے رہا ہے، اب یہاں بندہ کچھ اور کر رہا ہے توبہ. کہ وہ اس کی جاسوسی میں لگا ہوا ہے، اس کے چھپے ہوئے عیبوں کو ٹٹول رہا ہے، ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی طریقے سے مجھے پتہ چلے. اچھا بعضوں کی طبیعت ہے، پتہ چل جائے نا عیب تو یوں سمجھے کہ اس کو ₹1,00,000 کا انعام لگ گیا ہے، توبہ، یا کہیں سے کوئی سونا مل گیا، زیور مل گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میرے پیٹ میں کچھ ہے. توبہ. اچھا وہ کچھ بھی اس کو نہیں ملے گا نا، کوئی اس کے سامنے کسی نے اس بندے کی تعریف کر دی تو اب اگر ہوتا نا کہ ہر جگہ بتانے کی نہیں ہوتی ہے نا بات، تو وہاں پہ بھی یہ اتنا ضرور کہے گا بس میں جانتا ہوں. توبہ توبہ. کیسا یہ اب خالی اس نے یہ جو جملہ کہا نا میں جانتا ہوں، یہ بھی اگر اس نے بلا وجہ شرعی کا، بلا ضرورت شرعی کہا تو یہ بھی غیبت ہی میں آئے گا، کیونکہ یہ انداز بتا رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، یعنی یہ بندہ کتنا بگڑا ہوا ہے. اللہ ہمیں غیبت سے بچے، اس کے لیے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب کا مطالعہ کر لینا چاہیے. صحیح، جسے غیبت کا بھی پتہ چلے گا اور بہتان کا بھی علم ہوگا. انشاءاللہ. اللہ بچائے. ایسے لوگوں کو اپنے قریب بھی نہیں رکھنا چاہیے. نہ ایسے لوگوں کو اپنے قریب نہیں رکھنا چاہیے. ایسے لوگ جو ہے نا وہ یہ بندہ اگر آپ سے اگر فلاں کی برائی کر رہا ہے نا کسی اور کی، تو کسی اور کو آپ کی برائی بھی کرے گا. ایسی بات ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے. درست فرمایا. یہ ہر جگہ جو ہے نا وہ
اس کی برائی اس کو اور اس کی برائی اس کو، یہ ان کا یہ مشغلہ ہوتا ہے، یوں اپنے نامہ عمل میں یہ گناہ لکھواتے رہتے ہیں۔ اللہ بچا۔ مجھے ضرور امیر سنت کا ایک انداز یاد آ رہا ہے۔ ایک موقع پر امیر سنت کی بارگاہ میں حاضری تھی، تو کافی سارے جو ہے وہ اس ٹائم پہ موجود تھے۔ ان میں کیا کیا، ان میں سے کسی ایک بندے نے جو ہے نا وہ کسی کا نام لے کر کوئی بات جو شروع کی، اور جب وہ آگے بڑھنے لگا تو میرے سنت نے اس کو روکا، اور کچھ اس طریقے سے جو ہے وہ ارشاد فرمایا کہ غیبت کی جو ہے نا یہ اس گفتگو سے وہ بو جو ہے وہ آ رہی ہے، اور یہ دیکھ لیجیے گا کہ یہ جو آپ بات کرنے جا رہے ہیں یہ غیبت ہوگی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح سے ہے۔ یعنی یوں بالکل بندے کو ون شاٹ محبت پیار کے ساتھ کیا کر دیا، اس کو بھی سمجھا دیا، ریلائز بھی کروا دیا، خبردار بھی کر دیا، اور اگلا بھی سمجھ گیا کہ واقعی اب جب میں جس ٹریک پر جا رہا ہوں یہ درست نہیں ہے۔ تو یہ اہل اللہ کا انداز ہے۔ جانشین امیر سنت بھی ہمیں یہی انداز جو ہے وہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، تو ہمارا بھی یہی انداز جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اور حضور مجھے حضرت امام ابو القاسم قشیری کی لکھی ہوئی ایک بات یاد آ رہی، رسالہ قشیریہ میں آپ نے جو ہے وہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آنکھ کا شکر یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کے عیب نہ دیکھے، اللہ اللہ، اور کان کا شکر یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کے عیب نہ سنے۔ اللہ ہمیں یہ جو ہے نصیب فرمائے۔ اچھا، ایک میسج ہے، یہ اس میسج کا جو ایسنس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ارشاد فرمائیے گا کہ اس کا ایسنس اور عطر جو ہے وہ میسج کا نچوڑ یہی ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہ معاف فرما سکتا ہے چاہے جیسی بھی غلطی ہو جائے؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ تواب ہے، غفور اور رحیم ہے، جی، وہ ہر گناہ معاف کرنے پر قادر ہے۔ صحیح۔ البتہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ کفر کو معاف نہیں فرمائے گا، یعنی کفر پر اگر خاتمہ ہوا جی، تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کافر ہے، باغی ہے، کافر باغی ہے اللہ تعالیٰ کا، باغی ہے، یہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اسلام لے آتا ہے، تو اس کا اسلام مقبول ہے۔ جیسے وہ بندہ اسلام لے آیا، ہمارے سامنے کوئی کافر تھا، وہ اسلام لے آیا، اب ہمارا بھائی ہے، سبحان ہم اسے سینے سے لگا سکتے، سبحان اللہ، یہ ہمارا بھائی ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کو اگر کسی نے تکلیف دی تو سمجھو اس نے ہمیں تکلیف دی، کہ اب ہمارا یک جان ہو گیا، یہ کیا بات، مسلمان یک جان ہے۔ سبحان اللہ، مدینہ مدینہ۔ تو گناہوں سے جی کہ اب دیکھیں کہ چاہے گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہمیں ہر گناہ سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک۔ اب ہر گناہ تو دور کی بات نہیں، ایک گناہ ہی بندہ بولے نہیں ایک گناہ کر لوں تو اس سے بھی ڈرے، کہ دیکھیں کہ چنگاری جو ہوتی ہے نا، جو چنگاری ہوتی ہے یہ پورے گودام کو راکھ کرنے کے لیے بہت ہے، ایسی بات یہ راکھ کر سکتی ہے۔ ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی صغیرہ گناہ کبیرہ کی طرف لے جائے، یہی کبیرہ جو ہے وہ کفر کی طرف، گمراہی کی طرف لے جائے، پھر یہی گمراہی کفر کی طرف لے جائے، لزوم کی طرف، پھر یہی لزوم جو ہے وہ التزام کی طرف لے جائے۔ اللہ یعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ تو یہ بچنا چاہیے، رحمت کی امید رکھے، توبہ بھی کرے، بالکل، اور ڈرتا بھی رہے کہ دوبارہ نہ کرے۔ مومن کی تعریف یہی ہے کہ خوف اور امید کے درمیان ہو۔ مدینہ مدینہ۔ جیسے فاروق اعظم فرماتے ہیں نا کہ اگر بروز قیامت یہ اگر اعلان کیا جائے کہ صرف ایک بندہ جہنم میں داخل کیا جائے گا تو میں خوف کروں گا تو کہیں وہ میں ہی نہ ہوں، اور اگر یہ اعلان کیا جائے کہ صرف ایک ہی بندہ جنت میں داخل کیا جائے گا تو میں امید کروں گا کہ وہ میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ تو یہ ظاہر انہوں نے مثال دینے کے لیے انہوں نے یہ فرمایا ہے صحیح کہ امید ہو تو ایسی اور خوف ہو تو ایسا، ڈرتا بھی رہے اور توبہ بھی کرتا رہے۔ بالکل، اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک۔ میسج کے ذریعے ایک سوال ہے جی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ حلیم ہے یا دلیم ہے، یہ بتا دیں۔ سر امیر سنت یہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ ہے نا، پہلے یہ چونکہ اس میں جو ہے نا گوشت زیادہ ہوتا ہے نا، گوشت پسا ہوا ہوتا ہے، جی، ایک تو ہوتا ہے قیمہ، تو قیمہ نہیں پسا ہوا ہوتا ہے، ایسی بات، تو یہ ہے لحیم، لحیم، صحیح، یعنی اس میں گوشت دیا، جسے بعض ہوتا ہے کہ جس چیز کا غلبہ ہوتا ہے جی، تو اس چیز کا ہم نام لیتے ہیں۔ جیسے ملک شیک، مینگو شیک ہے، جیسے اس میں دودھ بھی ہوتا ہے، چینی بھی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ برف بھی جو ہے وہ ڈلتی ہے، لیکن نام مینگو کا آ رہا ہے، مینگو شیک۔ اچھا یہ بھی سمجھ سکتے ہیں، بالکل، ہمارے اس کو بھی جو ہے نا وہ خالی ملک شیک ہی کہا جاتا ہے، حالانکہ بنانا شیک الگ ہے، ملک شیک الگ ہے، مینگو شیک الگ، مینگو شیک الگ ہے۔
ٹھیک ہے. خیر ہاں یہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس میں گوشت جو ہے نا وہ یہ ہے لحیم, صحیح یعنی گوشت والی چیز. صحیح ٹھیک ہے. لحیم سے ہو گیا یہ حلیم حلیم. صحیح. میں کہا پنجاب میں بعض دلیم بھی بولتے ہیں. بولتے ہوں گے وہ لیم کہتے ہیں جی, لیم لیم. اچھا جی, وہ ہا کو بیچ میں سائلنٹ کر جاتے ہیں, صحیح. وہ بالکل ادھر چلا گیا دوسری طرف. اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اور حلم بہرحال ہونا چاہیے انسان میں. پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں, یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.